میرے عزیزوں، قرآن عظیم وہ ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی، اس قوم کے لیے المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ کتاب علوم کا ذخیرہ ہے۔ آج دنیا اس کتاب پر ریسرچ کر کر کے نئے علم و فنون حاصل کر رہی ہے، اس کتاب کو تو ہم مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھے ہیں۔ وہ قرآن عظیم جو ہدایت کی کتاب اور سارے علوم کا سر چشمہ ہے، اس کتاب کو کہاں پڑھتے ہیں؟ میتوں پر۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجے میں پڑھیں گے، چہلم میں پڑھیں گے، نوے میں، بیسویں میں پڑھیں گے۔ وہ ایصال ثواب کے لیے صرف رکھا گیا، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے تو قسم کھانے کے لیے قرآن۔ آؤ چلو ہم قسم کھاتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے۔ میاں کیا قرآن قسم کھانے کی کتاب ہے؟ قرآن کی وہ آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی، اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور قرآن میں 3 جگہ یہ لفظ آیا، ھدی للناس، ھدی للمؤمنین، ھدی للمتقین۔ یہ سارے انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، سارے ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ سب ہدایت الگ الگ انداز سے حاصل کرتے ہیں۔ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، زمینیں الگ الگ ہیں۔ بہت نرم زمین ہو تو وہ زمین بارش سے فائدہ زیادہ اٹھاتی ہے، اور تھوڑی سی اوپر کھاپڑ زمین ہو تو وہاں سے فائدہ کم آتا ہے۔ بارش ایک ہی ہے، قرآن بارش ہدایت ہے، جس کے دل کی زمین جتنی نرم ہوگی اتنا وہ اس سے ہدایت اٹھائے۔ اور آج حالات یہ ہے، اے نوجوانوں، اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ قرآن کتنی مرتبہ پڑھ لیا؟ کیونکہ قرآن پاک بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مدرسے میں بچپن میں ایک بار پڑھ لیا تو اس کا ہدیہ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد پھر ہماری میت نہیں پڑھا جائے، پھر یہ تو قرآن کے علوم سے ناواقف ہو گئے۔ ارے سمجھنا تو دور کی بات، دیکھ کر کے پڑھنا بھی مشکل ہے۔ آج لوگوں کا دیکھ کر پڑھنا مشکل ہو گیا قرآن۔ تمہارے پاس بہت ساری کتابیں نہیں ہیں، بہت سارے گرنتھ نہیں، بہت سارے وید نہیں جن کا شمار ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس اونلی ون ایک کتاب، قرآن پاک، ایسی محفوظ کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ قمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ 4 بار یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ جب فرما رہا ہے قرآن آسان ہے تو کون کہتا ہے یہ مشکل ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں تباہی کو دعوت دی ہے۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں مؤسس تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر، آج ہم چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن عظیم کو چھوڑ کر بیٹھنا کتنی بڑی گمراہی ہے۔ آج حالات ایسے آ گئے کہ قرآن کو بدلنے کی باتیں ہونے لگ گئی۔ کیوں اٹھاتے ہی نہیں؟ 26 آیتیں نکال لو، 25 آیتیں نکال دو، اس میں یہ باتیں، اس میں وہ باتیں ہیں۔ مسلمان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کون سی آیتوں کے بارے میں یہ واویلا مچایا جا رہا ہے۔ ارے تم پڑھو، تمہارے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ جتنی بھی کانفرنسیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے بدلے ہر جگہ صبح و شام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام ہو جائے، اس طرح کے ہزاروں جلسوں سے وہ افضل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ آج نوجوانوں کے اندر ایک بڑی تعداد مجھے دیکھنے کو ملتی ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں معلوم، قرآن دیکھ کر کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو سینے سے لگا کر کے قرآن مدرسہ بھیجنے کی عادت ڈالی تھی، اور جب اسکول جاتے تھے تو بستہ پیچھے لگا کے جاتے تھے۔ پتا ہوگا اسکول جاتے ہیں تو بستہ پیچھے رکھ کے جاتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سینے سے لگا کے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک غریب رواج چلا، بزرگوں کا دادا ہوا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ آگے ہوگا، لیکن شعور آنے کے بعد تم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، پیچھے کو آگے کر دیا۔ کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں، کوئی علم ایسا نہیں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، میرا مولا فرماتا ہے کوئی خشکی اور تری کی بات ایسی نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ بیان کی۔ ونزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، رب فرماتا ہے ہم نے قرآن